ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آپ ذرا سوچئے اور فرض کر لیجئے اگر کوئی مسلمان کسی مندر کے اندر جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر کون کون سی دھارائیں لگائی جائے گی اور پھر کس طرح پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے گا۔ آپ مندر میں جا کر نماز پڑھنے کی بات تو چھوڑیے، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ عید کی نماز، جمعہ کی نماز عیدگاہ کے اندر ہی ادا کیجئے، مسجد کے اندر ہی ادا کیجئے۔ اگر آپ نے عیدگاہ کے باہر قدم بھی رکھ دیا یا ایک صف بھی عیدگاہ کے باہر بنا دی گئی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سڑک پر نماز پڑھنا تو پہلے سے ہی جرم بن چکا ہے۔ پبلک پلیس میں، سرکاری مقامات پر مسلمانوں کو اگر سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے فوراً ایکشن لیا جاتا ہے، گرفتاری کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے مذہبی مقامات میں، مسلمانوں کی درگاہوں میں، مسجدوں میں زبردستی دیوالی منائی جا رہی ہے۔ دوسرے دھرم کے لوگ اپنی پوجا پاٹ منا رہے ہیں اور اس پر جب آواز اٹھائی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان دوسرے دھرم کے لوگوں کو پوجا پاٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ دلی کی درگاہ نے اب بھائی چارے کو ٹھکرایا ہے، دیے کی روشنی سے ڈر کر اندھکار اپنایا ہے، دیوالی کے دیو کو حرام کہا۔ یہ کیسا انصاف ہے رے، جو ہاتھ جوڑ کر شانتی مانگے او اب گنہگار ہے رے۔ آج تاریخ 20 اکتوبر 2025 اور پورے دیش میں ہندو دھرم کے ماننے والے دیوالی منا رہے ہیں۔ دیوالی کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی ہندوؤں سے رشتہ بڑھانے کے لیے دیوالی مناتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیوالی آپ کا تہوار ہے، آپ کا ایک عقیدہ ہے، آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس دن تو آپ اپنے گھر میں کیجئے، اپنی مندروں میں کیجئے۔ کیا آپ کسی مسجد میں آ کر دیوالی منائیں گے، کسی بزرگ کی درگاہ پر آ کر آپ دیا جلائیں گے اور اس کو کہیں گے ہم ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد اور یکجہتی کو بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس پر اعتراض نہ کرے، مسلمان بھی دیوالی منائے، مسلمان اس کو ویلکم کرے؟ ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دھرم کے ٹھیکیدار لوگ، بڑی بڑی تنظیموں کے ممبران بھی اب مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر زبردستی دیوالی منانا چاہتے ہیں، درگاہوں پر دیوالی منانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے جب اعتراض کیا جاتا ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا معاملہ ان دنوں سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں ایک جگہ ہے نظام الدین، اور یہ جو نظام الدین جگہ ہے دراصل مشہور بزرگ حضرت مولانا نظام الدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ وہاں ان کی درگاہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے RSS کے لوگ زبردستی وہاں پر جاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں اور گودی میڈیا کے ذریعے پورے دیش میں یہ خبر پھیلاتے ہیں، پورے دیش تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دیوالی منائی جاتی ہے، ہندو مسلم کے بھائی چارے کا میسج یہاں سے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا ایک طرفہ طور پر تھا۔ جتنی مرتبہ وہاں دیوالی منائی گئی، دیے جلائے گئے، ان سب میں نظام الدین درگاہ کی انتظامیہ کا، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی رول نہیں تھا۔ اور اس مرتبہ بھی RSS کے لوگوں نے یہی کرنے کی کوشش کی۔ 2 دن پہلے یعنی 18 اکتوبر کو جا کر وہاں دیوالی منانا چاہا، دیا جلایا تو وہاں موجود لوگوں نے اور ایڈمنسٹریشن میں شامل افراد نے اس کو برداشت نہیں کیا، دیا کو بجھا دیا اور کہا یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، یہاں دیوالی نہیں منائی جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور انتظامیہ کی اجازت کے بغیر تو بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ RSS کے مشہور رہنما ہے اندریش کمار، اور RSS کی ایک سنستھا ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں کام کرتی ہے۔ اس سنستھا کا نام ہے مسلم راشٹریہ منچ۔ مسلم راشٹریہ منچ کے صدر بھی اندریش کمار ہے، بہت سارے مسلمان اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اب لگاتار یہ آرگنائزیشن یعنی مسلم راشٹریہ منچ مسلمانوں کے بیچ میں پروگرام کرتی ہے۔ یہ آرگنائزیشن، یہ سنستھا پچھلے کئی سالوں سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جا کر اسی طرح پوجا پاٹ کرتی ہے، دیا جلاتی ہے اور دیوالی مناتی ہے۔ اس مرتبہ وہاں کی انتظامیہ نے سرے سے منع کر دیا۔ اندریش کمار موجود تھے، ان کی موجودگی میں، سرپرستی میں کچھ بکے ہوئے مسلمان وہاں پر دیا جلا رہے تھے، دیپ جلا رہے تھے، دیوالی منانا چاہ رہے تھے۔ وہاں موجود مسلمانوں نے دیا کو بجھا دیا، دیپ کو بند کر دیا اور کہا گیٹ آؤٹ، یہاں پر دیوالی نہیں منائی جائے گی، یہاں پر پوجا پاٹ کی پرمیشن نہیں ہے
اور معاملہ اتنا بڑھا کہ ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے ذمہ داروں نے، کاشف نظامی نے، تمام کمیٹی نے پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت درج کرائی ہے، FIR درج کرائی اور مانگ کی ہے کہ جن لوگوں نے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے یہاں پر آ کر دیوالی منائی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ FIR میں باضابطہ نام بھی شامل ہے اندریش کمار کا، حالانکہ ابھی تک پولیس نے FIR درج کی یا نہیں کی خبر کنفرم نہیں ہے، لیکن کمپلین ضرور دی گئی ہے، شکایت درج کرائی گئی ہے اور اس میں اندریش کمار کا نام بھی شامل ہے۔ ان کی سرپرستی میں سب کیا جا رہا تھا، ان کے کہنے پر یہ سب کیا جا رہا تھا اور ہم سب لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی درگاہ کو ان کے مریدوں نے بنایا تھا، بعد میں بہت سارے بادشاہوں نے وہاں پر تزئین کاری کا کام کیا، اس کو بہتر بنایا، جس میں مغل بادشاہ اکبر کا بھی نام شامل ہے، کچھ دوسرے شاہوں نے بھی وہاں پر جا کر حاضری لگائی اور ابھی بھی پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، بڑے بڑے حکومت میں شامل افسران اور وزراء اور پرائم منسٹر تک وہاں اپنی چادر کو بھیجتے ہیں، کیونکہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبت اور عقیدت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ جو شخص کسی انسان سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پر دیوالی منانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں پر درگاہ ہے، جہاں پر ان کی قبر ہے، وہاں پر مسجد بھی ہے، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں پر دوسرے بزرگوں کی قبریں موجود ہے، امیر خسرو کی قبریں موجود ہے، اور ایسی جگہ پر دیوالی منانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے شروع میں کہا کہ ایک مسلمان جب مندر میں جا کر عید کی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں جا کر وہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا، کوئی بھی اپنا مذہبی تہوار وہاں پر وہ نہیں مناتا، اور اب تو مسلمانوں کو سڑکوں پر بھی نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے، صف لگتی ہے، اور صف اگر مسجد کے باہر کسی گلی تک پہنچ جاتی ہے، سڑک کنارے تک پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پولیس کی طرف سے مسلمانوں کو لات مارا جاتا ہے، سجدے کی حالت میں پٹائی کر دی جاتی ہے، اور اس پولیس اہلکار کے خلاف بھی کوئی خاص ایکشن نہیں، کوئی کارروائی نہیں۔ اور یہاں درگاہ میں جا کر، مسجد کے کیمپس میں جا کر دیا جلانا، دیوالی منانا، اس کا کہاں سے جواز ملتا ہے؟ آپ کے پاس لاکھوں مندر ہے، آپ کے پاس لاکھوں جگہیں ہیں، آپ وہاں جا کر دیوالی منائیے، وہاں جا کر دیپ جلائیے، کس نے روکا ہے؟ لیکن زبردستی ہمارے گھر میں آنا، ہماری بزرگوں کی قبروں پر آ کر دیا جلانا، دیوالی منانا، یہ بھائی چارہ نہیں، یہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں یکجہتی نہیں، بلکہ زبردستی کلچر کو تھوپنا ہے، پوجا پاٹ کرنے کو تھوپنا ہے۔ اور اسی لیے پچھلے دنوں جب آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنازع ہوا، مسلمانوں کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگانے سے روکا گیا، بائک پر ایک نوجوان نے اسٹیکر لگا رکھا تھا، اس کا چالان کاٹ دیا گیا کہ یہ متنازع پوسٹر ہے۔ یا کانپور سے یہ پورا وواد شروع ہوا، حالانکہ پولیس نے بعد میں صفائی دی کہ نہیں، ہم نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگانے کی وجہ سے 24 افراد کے خلاف FIR درج نہیں کی ہے، بلکہ ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی تھی اور دوسرے گروپ کا انہوں نے پوسٹر ہٹا دیا، حالانکہ وہ پولیس کی صفائی تھی۔ بریلی میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لگاتار مسلمانوں کے گھروں کو توڑا گیا، بلڈوزر کی کارروائی کی گئی۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب ابھی تک جیل میں بند ہے، کوئی اپڈیٹ ان کی نہیں آ رہی ہے کہ کب تک ان کو جیل میں رہنا پڑے گا، جرم آخر کیا تھا؟ تو ایک طرف مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ درگاہوں میں جا کر، مسجدوں کے کیمپس میں جا کر زبردستی دیوالی منا رہے ہیں۔ اور اسی لیے ان دنوں کسی نے لکھا تھا کہ اب تو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی صرف اجازت باقی ہے، باقی آپ تو اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب بھی مسلمانوں میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، مسلمانوں میں یونٹی نہیں دکھ رہی ہے، ان کا اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمام اخبارات نے اس خبر کو شائع کیا اور اندریش کمار کے خلاف کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن سرکار ان کی ہے، پرشاسن ان کا ہے، اگر مسلمانوں کی کسی آرگنائزیشن نے ایسا کیا
ہوتا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند یا کسی اور تنظیم نے کسی مندر کے سامنے جا کر قرآن کی ایک آیت بھی اگر انہوں نے تلاوت کر دی ہوتی تو پھر دیکھتے کیا انجام ہوتا، کس طرح دیش کی میڈیا میں خبریں چلتی۔ لیکن یہاں مسجد کے کیمپس میں درگاہ کے اندر جا کر یہ سب کچھ کیا گیا اور سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ لیکن معاملہ بہت بڑا ہے، مسلمانوں کو زبردستی شرک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو زبردستی کفر کا نظام اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ آئین کے خلاف ہے، کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ بھارت کا دستور اور کنسٹیٹیوشن سبھی کو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور یقینی طور پر مسجد کے احاطے میں، کیمپس میں یا بزرگوں کے مزاروں پر اس طرح کے شرکیہ عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنا تہوار منائیے، خوشی سے منائیے، ہمیں اپنا تہوار منانے دیجیے۔ اتحاد یہ ہے، یونٹی یہ ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق چلیے، ہم اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اگر اتحاد کے لیے اپنایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مذہب پر عمل کیجئے تو اتحاد ہوگا، تو یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ یونٹی نہیں ہے۔ اس شو میں ایک اور خبر جان لیجئے، اور خبر یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں لگاتار مسلم دکانداروں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مہم چلائی جا رہی ہے بجرنگ دل کی طرف سے، دوسری سنستھا کی طرف سے، کہ اگر کوئی مسلمان دکاندار ہے اور اس کی دکان میں پٹاخے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے کوئی سامان مت خریدو۔ دیوالی پر اگر خریداری کرنی ہے تو مسلمانوں کی دکانوں سے کچھ بھی مت خریدو۔ دیوالی کے موقع پر ہندو سماج کے لوگ بہت زیادہ زیور خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں یا برتن خریدتے ہیں، اور ان کے لیے ایک علامت ہے کہ اس سے ان کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، برکت آتی ہے۔ تو اب باضابطہ بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور ان دور میں تو بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی کہ مسلمانوں کی دکانوں سے بالکل بھی کسی بھی چیز کی خریداری نہیں کرنی ہے، اور پچھلے 10-15 دنوں سے دیش بھر میں اسی طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ آخر کیوں مسلمان آپ کی دکانوں سے سامان خریدتے ہیں؟ عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر مسلمان خواہ کپڑے کی خریداری کرتے ہو یا کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہو یا دوسرے چیزوں کی شاپنگ کرتے ہو، تمام چیزوں کی شاپنگ مسلمان انہی علاقوں سے کرتے ہیں، انہی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کی دکانیں کم اور ہمارے برادران وطن کی، نن مسلمز کی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں پر ایک طرفہ دباؤ بنایا جا رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اندور کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھیے، لمبے سمے سے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ اپنا تہوار اپنوں سے ویوہار، اور ہندو سماج نے اس آگرہ کو سویکار بھی کیا ہے۔ کیا ہے کہ کچھ غیر ہندو جو ہے وہ اپنا نام چھپا کر، اپنی آئیڈینٹی چھپا کر ویاپار کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے فٹاکا مارکیٹ کے ساتھ کھنڈوا نگر میں بھگوا پتاکا ہم پرتیک دکان پر جا کے لگا رہے ہیں، تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ ہمارے سناتن دھرم کے پالن کرنے والے ویکتیوں کی دکان ہے۔ آج ہم نے فٹاکا مارکیٹ میں بھی پرتیک دکان پر جو ہے وہ بھگوا پتاکا لگائی ہے، اور سبھی سے آگرہ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہی اپنے تہوار پر اپنا سامان خریدیں۔ اسی طرح ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر ہے آسام کے کریم گنج سے۔ آسام کے کریم گنج کی ایک 30-35 سال پرانی مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ پرشاسن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پتھر کنڈی جو کریم گنج میں ہے وہاں اللیگل زمین پر، سرکاری پراپرٹی پر یہ مسجد بنی ہوئی تھی، اس لیے اس مسجد کو توڑ دیا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں نے جگہ خرید کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ مسلمان یہاں نماز ادا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے ہی روکا جا رہا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے احمد آباد کا۔ احمد آباد میں سڑک کو کشادہ کرنے کے نام پر، سڑک چوڑی کرنے کے نام پر 400 سال کی ایک پرانی مسجد کو توڑنے کا آدیش دے دیا وہاں کی بلدیہ نے، پرشاسن نے۔ مسلمانوں نے اس پورے معاملے کو گجرات ہائی کورٹ تک پہنچایا، تو گجرات ہائی کورٹ نے بھی بلڈوزر ایکشن پر اسٹے نہیں لگایا، بلکہ کہا کہ اگر مسجد کو توڑا جا رہا ہے تو صحیح ہے۔ اس کے بعد اے پی سی آر نے اس پورے معاملے میں مداخلت کی، سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی، اور اب سپریم کورٹ سے اسٹے لگا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا یہ 400 سال پرانی مسجد ہے اور اس مسجد کو نہیں توڑا جائے گا۔ اس مسجد کا جو اندر کا کیمپس ہے جہاں نماز ادا ہوتی ہے وہ ایریا باقی رہے گا، سڑک چوڑا کرنے کے نام پر اس کو نہیں توڑا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ بھی کہا کہ 400 سال پرانی مسجد ہے اور وقف کی جائیداد ہے، وقف بورڈ کے اندر اس کا رجسٹریشن ہے، اس لیے وقف بورڈ کو بھی اس پورے معاملے میں مطلع کیا جائے۔ تو فی الحال سپریم کورٹ آف انڈیا نے اے پی سی آر کی پٹیشن پر راحت دی ہے اور 400 سال پرانی مسجد کو
तोड़ने से रोक दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। दिवाली आपके इलाकों में मनाई जाती है, नहीं मनाई जाती है? क्या मुसलमान भी आपके इलाकों में दिवाली मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिवाली के बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, और उसके बारे में इंटरनेट पर जो हमें जानकारी मिली उसके बारे में बताया गया कि दिवाली हिंदुओं का एक त्यौहार है और ये बहुत पुराना त्यौहार है। दरअसल राम जब वनवास से लौटे थे 14 सालों के बाद, तो लोगों ने राम का इस्तकबाल किया था दिया जलाकर, रोशनी जलाकर, और उसी की याद में दिवाली मनाई जाती है। कुछ और भी वजह लिखी हुई है, अलग अलग भगवानों की वजह से, अलग अलग वजूहात की वजह से दिवाली मनाई जाती है। बहरहाल दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है और देश भर में लोग दिया जलाते हैं, रोशनी करते हैं। बहुत बड़ी बिजनेस भी दिवाली पर होती है, बड़े बड़े ऑफ़र दिए जाते हैं। लेकिन इत्तेहाद और यूनिटी यही है कि एक धर्म को, एक कल्चर को दूसरे धर्म के लोगों पर नहीं थोपना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मेरे नज़दीक यही भाईचारा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।